الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، بات کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک انداز تو یہ کہ انسان اپنے آپ پر نظر ڈالے، اور ایک انداز یہ کہ انسان اللہ رب العزت کے انعامات پہ نظر ڈالے. تو جب اپنے پہ نظر ڈالے تو بندے کو شرمندگی ہونی چاہیے کہ میرے اللہ کی نعمتیں بے بہا بے انتہا، اور مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پا رہا. ہر کے گیرد علتی علت شبد، علتی جو کرتا ہے وہ علتی ہوتی ہے. تو حال تو ہے ہمارا ایسا ہی، کمزوریاں ہیں، گناہ ہیں، خطائیں ہیں. ہمارے پاس ندامت اور شرمندگی کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بندہ اپنے پہ نظر ڈالے گا اس کی کیفیت یہی ہوگی. زندگی میں ایسا موڑ کوئی نہیں آ سکتا کہ جب وہ کہے اب میں سنور گیا ہوں. یہ آ ہی نہیں سکتا. جس نے یہ سمجھا میں سنور گیا، یہی اس کے بگڑنے کی دلیل ہے. ہمارے بزرگ جو کمال تک پہنچے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کا نام ہے حسرت نایافت. حسرت نایافت، حسرت رہتی ہے کہ کاش ہمیں اللہ کا وصل حاصل ہوتا ہے. جن کے عروج اسماء و صفات سے بھی اوپر گئے ان میں بھی حسرت نایافت رہی، اس لیے کہ یہ دنیا جگہ ہے نہیں وصل کی. وصل کی جگہ تو جنت ہے. دنیا میں استعداد ہی نہیں، پوٹینشل ہی نہیں. تو یہاں تو اپنے آپ کو دیکھیں گے تو بس حسرت نایافت. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت عطا فرمائی تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا تمہیں اجازت دی اس لیے جا رہی ہے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو کبھی اجازت نہ دی جاتی. تو جب بھی ہم اپنے کو دیکھیں گے تو کیفیت یہی ہونی ہے، چاہے ہم 1000 دفعہ اعتکاف بیٹھیں اور اللہ ہمیں 1000 سال کی زندگی دے تو بھی کیفیت یہی ہونی ہے کہ کچھ نہیں کیا. اس لیے کہ بندے جو ہوئے، ناقص جو ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی یہ چائنا کی بنی ہوئی مشین ہے، اس کا پروڈکٹ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہمیں جس نے بنایا اس نے خود ہمارے اندر جو عیب تھے وہ گنوا دیے. خلق الانسان ضعیفا عجولا منوعا جزوعا، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اندر عیب ہے. تو اب حال تو ہمارا ایسا ہی ہے.
لہذا جب بھی اپنے پر نظر ڈالیں گے کیفیت یہی ہوگی کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، بھلے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں۔ ایک اور بھی تو انداز ہے کہ اللہ کے انعامات کو دیکھیں، تو جب اس کو دیکھیں گے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں رمضان گزار رہے تھے، مگر 24 گھنٹے ایسے تو نہیں گزرتے تھے۔ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے کرم کیا، ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ اگر ہمیں بیماری ہو جاتی تو ہم پہنچ جاتے، گھر کا کوئی قریبی بیمار ہو جاتا ہم پہنچ جاتے، کوئی پیچھے بزنس نوکری کا مسئلہ بن جاتا ہم پہنچ سکتے تھے، نہیں نہ پہنچ سکتے تھے۔ کتنی صورتیں ایسی ممکن تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رکھا اور ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے یا نہیں؟ تو جب اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کی نعمت کی قدردانی دل میں آئے گی، شکر کا احساس دل میں ہوگا کہ اے اللہ آپ نے تو ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ ہم اپنے گھروں میں زور لگا لیتے، ہم اتنی دعائیں اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے جو یہاں ایک جماعت کی برکت سے اللہ نے مانگنے کی توفیق عطا دی۔ جو بھی کیفیت بنی یہاں آ کے، اچھی تھی یا نہیں تھی، گھر میں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو اللہ نے فضل فرمایا نا، ایک نعمت دی۔ کچھ وقت اللہ نے مسجد میں نیک آنے والے جو بندے تھے مختلف جگہوں سے، ان کے ساتھ گزارنے کی توفیق دی۔ تو بھئی جماعت میں تو پھر ایک کے آنسو بھی پوری جماعت کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، گھر میں تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی بندے میں عاجزی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ روئے، یہ مانگے، یہ تڑپے، یہ سجدے میں جائے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ اے عبد القادر، اے عبد القادر، تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد القادر، تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے کو خوش بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو عید کا مطلب محرم نہیں ہوتا، عید کا مطلب خوشی ہوتی ہے۔ بندگی یہی ہے، جب روتا دیکھنا چاہتے ہیں روتے رہیں، جب خوش دیکھنا چاہتے ہیں خوش ہو جائیں، تو بندگی ہے۔ تو اس لیے یہ لیلۃ الجائزہ ہے، ہم اللہ سے عبادت کریں، مانگیں، مگر اللہ کا شکر غالب رہے۔ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، یہ گردان ہر وقت اچھی نہیں لگتی۔ باپ بچے کو دے پھر بھی روتا رہے تو اس کا تھپڑ لگانے کو دل کرتا ہے۔ تو اس لیے عید اللہ نے خوشی کا دن بنایا، حتیٰ کہ ملائکہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے انعام کو سن کر۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں نا کہ ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں، تو ہم بندے ہیں، ہم بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے کہ دیکھو جب محنت کا وقت تھا روتے رہے، مانگتے رہے، کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اور جب انعام کا وقت آیا تو میرے بندے دیکھو کتنے خوش ہو گئے۔ تو للصائم فرحتان، اور آج مہینے کا افطار ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے کا روز کا افطار، آج مہینے کا افطار ہو گیا الحمدللہ۔ تو فرحت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ الحمدللہ اپنی طرف سے جو کوشش کر سکتے تھے
اب وہ چائنا کی مشین ہے تو کیا کرے ہیں جو صحیح. تو اس لیے آج اس محفل میں دعا مانگیے مگر اللہ کا شکر دل پر غالب ہو. اللہ کی نعمتوں کی انسان جب شکر گزاری کرتا ہے اللہ اور نعمتیں دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس پر شکر ادا کریں گے اللہ پھر ایسے رمضان اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم, اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے گا. تو بس اتنی بات سمجھانی تھی کہ بندگی یہی ہے کہ انسان اپنے پر نظر ڈالے تو پشیمان ہو جائے, اللہ کی رحمتوں پر نظر ڈالے تو قربان ہو جائے. اسی کا نام بندگی ہے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. کریم آقا یہ لیلۃ الجائزہ ہے اور آپ کی طرف سے لاکھوں لوگ جہنم سے بری کیے جاتے ہیں. اے اللہ ان بخشش کیے ہوئے لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. اے کریم آپ کی مہربانی سے, آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہمیں یہ دن سلامتی صحت کے ساتھ یہاں گزارنے کی توفیق مل گئی. اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں پہ قربان جائیں. آپ کتنے کریم پروردگار ہیں, آپ کتنے رحیم ہیں, آپ کتنے قدردان ہیں. میرے مولا ہم بے قدروں کو بھی آپ ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. میرے مولا ہم اس کی قدردانی گو نہ کر سکے مگر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہم پر یہ مہربانیاں اور بھی کیجیے گا. آئندہ بھی ہمیں نیک اعمال کی توفیقیں عطا فرمائیے. آئندہ بھی اہل اللہ کی صحبتیں نصیب فرمائیے. آئندہ بھی جاگنے والی راتیں زندگی میں عطا فرمائیے. اے اللہ شیطان کے مقابلے میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائیے. رب کریم رحمتیں فرما دیجیے. اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما دیجیے. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجیے. میرے مولا آپ کو اعمال کی تو ضرورت نہیں, عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بہت زیادہ ہیں. آپ تو بندے کی کوشش کو دیکھتے ہیں کہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میرے مولا ٹوٹی پھوٹی کوششیں تو کی ہیں, بہانہ بن سکتا ہے, آپ بہانہ بنا دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہمارے لیے کل کا دن عید بنا دیجئے, روز سعید بنا دیجئے. اے اللہ سعید لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما لیجئے. رب کریم دلوں کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے. سارے مہینے میں جو دعائیں مانگی اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. پوری امت نے اس مہینے میں جو جو مانگا اللہ سب عطا فرما دیجئے. ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے. اے اللہ کفر کی اے اللہ قوتوں کو پامال کر دیجئے. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپس میں رہتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. اور اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کر دی کہ کسی کی دل آزاری ہوئی, اے اللہ ہم دوستوں سے بھی معافی مانگتے ہیں, آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں آپ کے گھر میں رہنے کا سلیقہ نہیں آتا. میرے مولا مہربانی کر دیجئے, رحمت فرما دیجئے. اے اللہ اس اعتکاف کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے, اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیجئے. میرے مولا آپ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بندے کیا لائے, اتنا تو کہیں گے اللہ تیرے در پر آ پڑے تھے کچھ پانے کے لیے. اے اللہ اسی کو بہانہ بنا لیجئے کہ ہم بھی چاہنے والوں میں تو شامل ہیں. چاہت تو دل میں موجود ہے نا میرے اللہ, عمل ہے یا نہیں یہ تو الگ بات ہوئی. اے اللہ اسی چاہت کو قبول کر لیجئے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. ہماری نمازوں کو, تلاوت کو, عبادات کو اے اللہ قبول فرما لیجئے. جتنے بھی لوگ یہاں آئے اللہ سب کو بخشے بخشائے گھر واپس لوٹا دیجئے. اے اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مختلف لوگوں قبیلوں کے لوگ اے اللہ من بلاد شتى وقبائل شتى جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں سکینہ ڈھانپ لیتی ہے اور ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اے اللہ اپنے حبیب کی سچی زبان سے نکلی ہوئی بات کا سچ
اے اللہ آج ظاہر فرما دیجئے اور ہماری مغفرت کر دیجئے. ہم بھی تو مختلف شہروں سے، قبیلوں سے، ملکوں سے یہاں آئے بیٹھے ہیں. میرے مولا ایک آپ کی یاد کی خاطر، مقصد تو ایک ہی تھا. اے اللہ اس مقصد کو قبول فرما لیجئے. زندگی میں جو ایام باقی ہیں اللہ نیکوکاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. رب کریم ہم میں سے جو کمزور تھا اس کا بھی اعتکاف قبول فرما لیجئے، کبھی کبھی قبول فرما لیجئے. میرے مولا جوانوں اور بوڑھوں کا بھی قبول فرما لیجئے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.